القرآن الحکیم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ہر دعویٰ سچا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا، نہ ترمیم، نہ کمی۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک ارض و سما اور کتاب کے اتارنے والے نے لی ہے۔ آج بھی اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک نقطہ اسی طرح محفوظ اور موجود ہے جس طرح اسے آج سے 1400 برس پہلے اتارا گیا اور صدیوں پہلے نامعلوم وقت میں کائنات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ پر تحریر کیا گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے جو نبی آخری الزماں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی جہان نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ وہاں دنیا پر اب کوئی الہامی کتاب نازل نہ ہوگی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ ادا کرتی رہے گی۔ قرآن پاک کے کئی دوسرے اسماء مبارک بھی ہیں جن میں الفرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا، النور الکتاب، الہدی، کتاب مبین زیادہ مشہور ہیں۔ لفظ قرآن ایک رائے کے مطابق قراءت سے مشتق ہے۔ یہ مبالغہ اور فضیلت کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ حقیقت بھی یہی ہے اور ایک تازہ ترین تحقیق کے حوالے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی آخری اور مکمل ترین کتاب ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی الہامی یا غیر الہامی کتاب نہ تو یہ دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ لا ریب، یہ صفت خاص قرآن پاک سے ہی مخصوص ہے کہ اس کو دنیا کی آخری الہامی اور مکمل ترین کتاب کا رتبہ بلند حاصل ہے جو اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت اس سے پہلے کی دوسری مذہبی اور الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ تھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، یہودی الفاظ کو ان کے اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں اور انہوں نے ان ہدایتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کا ایک حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھیں۔ المائدہ 3۔ متی کی اصل انجیل دنیا سے غائب ہے، صرف اس کا ترجمہ باقی ہے۔ اصل عبارت سرے سے موجود نہیں۔ زبور و تورات بھی اصل حالات میں موجود نہیں۔ لوکا اور مرکز کی اناجیل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد ہی عیسائی علماء اور کلیسا میں اناجیل کے اسناد پر بحث کا آغاز ہو گیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ برناماس کی انجیل جو پاپا روم کے کتب خانے میں موجود ہے، اسے بیشتر عیسائی مستند نہیں مانتے اور یہ انجیل بھی اصل نہیں۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں اناجیل کی تعداد کا فرق پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے وید اور دیگر کتابیں دیومالا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا مذہب اور الہام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں سوائے قرآن پاک کے کوئی ایسی مقدس اور الہامی کتاب نہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ قرآن پاک اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کی تائید کرتا ہے، لیکن ان کی اصلی حالت میں۔ قرآن پاک تمام الہامی کتابوں کا اختتام ہے، تکمیل ہے۔ اس کے بعد بنی نوع انسان کو کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ سید ابو علا مدودی لکھتے ہیں، قرآن اس تعلیم خداوندی کو پیش کرتا ہے جس کو تورات اور انجیل پیش کرتی تھیں، بلکہ یہ اس وجہ سے بھی
ناگزیر ہے کہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کا جدید ترین لیٹسٹ بلکہ آخری ایڈیشن لاسٹ ایڈیشن ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھیں، اور بہت سی چیزیں حذف کر دی گئی ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہٰذا جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے گا وہ صرف خدا کی نافرمانی ہی کا مرتکب نہ ہوگا بلکہ ان فوائد سے بھی محروم رہ جائے گا جو آخری اور جدید ترین ایڈیشن میں انسان کو عطا کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ علق ہے جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور اس احساس کے ساتھ کہ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا اسے علم نہ تھا۔ قرآن پاک لوح محفوظ پر بالکل اس طرح موجود ہے جس طرح آج مصحف میں موجود ہے، جس طرح حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح لکھوانا شروع کیا جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور جس طرح آج محفوظ ہے۔ دنیا کی تاریخ کسی بھی کتاب کے بارے میں اتنی مستند معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ روز اول سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خالق دو جہاں ہے۔ قرآن پاک رشد و ہدایت کی سب سے بڑی اور مکمل کتاب ہے۔ یہ علوم کا خزینہ ہے۔ انسان کی دنیاوی اور انسان کی دینوی رہنمائی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ یہ فرمودہ خداوندی ہے اور تمام ادیان کی تکمیل کرتا ہے۔ بنی نوع انسان کی فلاح اور نجات صرف اور صرف قرآن پاک پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ 14 صدیوں سے قرآن پاک کی وجہ سے دنیا میں جو نور پھیلا ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ گمراہی، تاریکی اور ضلالت کے ہر دور میں قرآن نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اور تا ابد رہنمائی کا فریضہ ادا کرتا رہے گا، کیونکہ کسی کتاب کو یہ رتبہ اور فرض نہیں سونپا گیا جو قرآن پاک کو ہے۔ گوئٹے نے کہا تھا، قرآن پاک کی تعلیم کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اپنے تمام نظام تعلیم کے ساتھ اگر ہم چاہیں بھی تو قرآن کی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور نہ کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن سے بہتر نظام پیش کر سکے۔ قرآن پاک ایک اساسی دستور ہے، منبع رشد و ہدایت ہے۔ انسان کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ انسان کی اس زندگی اور حیات بعد الموت کے لیے اس میں دائمی سچائی اور رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں نہ صرف ائمہ اسلام اور علماء اسلام بلکہ دنیا کے تمام دانشور اور فلسفی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت کا حال رقم کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے اور پھر بھی تذکرہ مکمل نہ ہو۔ قرآن پاک کے ساتھ مسلمان سلاطین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کتابت قرآن کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے پوری دنیا کی تاریخ پر قرآنی اثرات بے حد گہرے ہیں۔ علم و تفسیر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں حفظ قرآن کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہر دور میں مسلمانوں میں ان گنت مسلمان بڑی عقیدت سے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ حفاظ قرآن کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 18ویں صدی عیسوی میں فرانس میں ایک نوجوان لاموریل نے لاطینی میں اناجیل اسپر کی تھی تو سارے یورپ میں اس کارنامے پر تہلکہ بپا ہو گیا تھا، جبکہ مسلمان 15 صدیوں سے ہر دور میں ہر ملک میں انگنت تعداد میں حفظ قرآن کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اعجاز قرآن ہے۔ قرآن پاک نے انسانوں کو ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب پر عقیدے اور ایمان کی تعلیم دی۔ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔
قرآن دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جو اس معجزے سے انکار کرتا ہے وہ روشنی سے محروم رہے گا۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پہلی اور سب سے آخری اور سب سے مکمل کتاب ہے۔